بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انسپیکٹر فرزانہ۔ جب میگا فون پہ اس کو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھی ہتھیار پھینک کے آپ باہر آ جاؤ، وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ آگے سے بار بار یہ کہہ رہا ہے جس کو ہم لوگ بڑے ایک نا دلیرانہ اقدام سمجھ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھی نہ میں نے ہتھیار ڈالنے ہیں اور نہ میں نے بھاگنا ہے۔ تیسرا آپشن کیا ہے پھر؟ کیا پولیس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے سارے جوان جو ہیں وہ باری باری اس کے سامنے لے کے جاتے تاکہ وہ ان کو گولیاں مارتا، وہ شہید ہوتے، اس کے پاس اسلحہ ختم ہوتا اور وہ پھر نہتا ہوتا، پھر اس کو ہم زندہ پکڑتے؟ وہ ریاست کو للکار رہا تھا۔ جب اس کے باوجود جب اس کو میگا فون پہ یہ کہا گیا کہ بھی آپ ہتھیار پھینک کے آ جاؤ، نہیں آیا سامنے۔ اس کے بعد اس کے بھائی کو بلایا گیا، اس کے بھائی کو اس کے گھر بھیجا گیا، وہاں پہ دروازے پہ 1.5 گھنٹہ بھائی کھڑا ہو کے اس کے ساتھ بحث کر رہا ہے، اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، اس کے ترلے کر رہا ہے کہ بھی تم ایک دفعہ باہر آ جاؤ، ہم پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں کچھ چیزیں جو یہاں پہ رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ، آپ یہ دیکھیں، ان کی میں نے بھابھی کا انٹرویو دیکھا، میں نے ان کی بیوی کا بھی دیکھا، ان کی جو ماں تھی ان کا بھی انٹرویو دیکھا۔ آپ یہ دیکھیں، ان کی بھابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ فیصل جو تھا وہ مجرم تھا اور باقی جو 3 لوگ تھے وہ معصوم تھے، ایک جو ہے وہ شاید چائے دینے والا تھا یا دوسرا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ 3 لوگ معصوم تھے یا اچانک اس سے ملنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے یا چائے دینے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو جب اس کا بھائی وہاں پہ اس کو منانے کے لیے گیا ہے، جب اس کا بھائی وہاں پہ اس کو سرنڈر کرنے کے لیے کہنے کے لیے گیا ہے، تو جو لوگ اچانک وہاں پہ گئے تھے وہ بھائی کے ساتھ باہر آ سکتے تھے۔ وہ آ کے صرف ایس پی صاحب کو یا پولیس کو صرف یہ کہہ دیتے کہ بھی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اچانک گئے ہیں اور اب ہم جو ہیں وہ سائڈ پہ ہونا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، ایف آئی آر ان کے خلاف ہو جاتی، لیکن ان کی جان بچ جاتی۔ آپ یہ دیکھیں، فیصل عرف فیضی وہ مطلوب تھا، اشتہاری بھی تھا، منشیات فروش بھی تھا۔ اگر اس کو یہ پتا تھا کہ پولیس نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا، اس کے اندر تھوڑی سی انسانیت ہوتی تو وہ اپنے 3 جو ساتھ لوگ تھے ان کی جان بچانے کے لیے بھی ہتھیار پھینک سکتا تھا۔ کیونکہ اگر اس کو یہ پتا تھا کہ پولیس نے مجھے نہیں چھوڑنا، تو اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ باقی جو 3 لوگ ہیں اگر وہ وہاں پہ آ کے یہ کہہ دیتے کہ بھی ہم بے گناہ ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو میں اس بات کی آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، ہمارے جو ایس پی صاحب موقع پہ گئے تھے، میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا تحمل مزاج اور ان جیسا نرم دل انسان نہیں دیکھا۔ کبھی بھی بے گناہ کو کبھی بھی یہ گولی کا یا ایف آئی آر کا آرڈر نہ دیتے۔ لیکن بہرحال وہ ان کے ساتھ رہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فیصل کے ساتھی تھے۔ اب وہاں پہ جب مقابلہ ہو رہا ہے اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے زیادہ وہاں پہ فائرنگ کی گئی، گرینیڈ پھینکے گئے، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، میرا سوال یہ ہے، آپ کے خیال میں پولیس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا پولیس اس کو کسی بھی طریقے سے زندہ پکڑ سکتی تھی؟ جو طریقے 2 میں نے آپ کو بتائے ہیں، اعلان کیا گیا، اس کے بھائی کو بیچا گیا، اس کے علاوہ کیا طریقہ ہو سکتا تھا؟ کیونکہ ہم ایک طارق عزیز کو کھو چکے تھے اور ہم کسی اور اپنے بھائی کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ جو بندہ وہاں پہ جاتا، سامنے فائرنگ ہوتی، آپ کو وہ جو مکان ہے اس کے باہر جو گولیاں لگی ہوئی ہیں وہ تو نظر آتی ہیں، لیکن مکان کے اندر کی طرف سے جو گولیاں لگی ہوئی ہیں وہ آپ نے نہیں دیکھی۔ فیصل جو ہے وہ ایک منشیات فروش تھا۔ اب ان کی جو وائف ہیں، ہماری بہن، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھی وہ بے گناہ تھا، اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ میں بے گناہ تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ چلیں، آپ یہ دیکھیں، ایک بندہ 7-8 سال سے بقول ان کے والدہ یہ کہہ رہی ہیں اور ان کی بھابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ 16-17 سال کی عمر سے یا 15-16 سال کی عمر سے فیصل نے نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ نشہ کرنے والا شخص جو ہے وہ جب تک منشیات بیچتا نہیں ہے اس کا نشہ خود پورا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی اتنا لینڈ لارڈ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے پیسے لا کے تو نشہ خرید کے پی سکے، اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ بیچنا پڑتا ہے۔ اب
ان کی بات ہی مان لیتے ہیں کہ 7-8 سال سے وہ منشیات فروشی کر رہا تھا. آپ ذرا یہ سوچیں، کیا وہ اچھا کام کر رہا تھا؟ کیا اس نے اس علاقے کی نوجوان نسل کو تباہ نہیں کر دیا تھا؟ 8 سال سے فیصل عرف فیضی جن نوجوانوں کو نشہ فراہم کر رہا ہے، اور وہ نشہ کر کے گلیوں میں رول کے مر رہے ہیں نوجوان، کیا کسی والدہ، کسی بہن کے دل سے اس فیصل کے لیے بددعا نہیں نکلی ہوگی کہ جس طرح ہمارے بیٹے رول کے مرے ہیں اس طرح تم بھی رول کے مرو؟ کون سا اس نے ایسا جہاد کیا کہ جس کے لیے ہم اس کو ہیرو بنا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جی اس کو پولیس نے بنایا منشیات فروش. اس کے اوپر 14 مقدمے ہیں. 14 مقدمات میں یہ کچھ میں اشتہاری ہے اور کچھ میں یہ گرفتار ہے، کچھ میں اس کو بری کیا گیا ہے. ایک بات یہاں پہ میں تھوڑی سی اور بھی کلیئر کر دوں، جب ایک منشیات کا مقدمہ کسی ملزم پہ درج کیا جاتا ہے تو سب سے اس کی جو پہلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس سے منشیات جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے. اور جب برآمد ہوتی ہے تو اسی وقت اس کو پہلے گرفتار کیا جاتا ہے استغاثے میں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر FIR ہوتی ہے. اور جب پولیس کسی بندے کو گرفتار کر لیتی ہے تو پھر پولیس کے پاس اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتی. پولیس ایک گرفتاری جس کی ڈلی ہوئی ہے اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کرنا پولیس کا فرض ہے. پولیس کو لاکھوں روپے بھی دو تو پولیس اس کو نہیں چھوڑے گی. 14 مقدمات اس پہ درج پولیس نے کیے ہیں جو کہ وہ عدالت میں جا کے تو اس کو چھوڑا گیا. پولیس نے اپنا جو فرض تھا وہ پورا کیا. میرا سوال یہ ہے، طارق عزیز کا اس میں کیا قصور تھا؟ طارق عزیز ایلیٹ فورس کا ایک جوان تھا، اور ایلیٹ فورس جو ہے اس کی پبلک ڈیلنگ تو زیرو ہوتی ہے. انہوں نے نہ کوئی تفتیش کرنی ہے، نہ انہوں نے کوئی چھاپا مارنا ہے، نہ انہوں نے کسی درخواست، کوئی مدعی، کوئی ملزم، کسی کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے اور انہوں نے اپنے گھر چلے جانا ہے. اور زیادہ تر لوگ وہ جاتے ہیں ایلیٹ میں جو کہ رشوت سے بچنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی کہوں گی کہ اگر رشوت خور ہے پولیس والا اور وہ رشوت لینے کے لیے گیا اور اس کو آگے سے گولی لگی تو میں بھی نہیں کہتی کہ وہ شہید ہے. لیکن طارق عزیز کس لیے گیا تھا؟ کیا کسی ذاتی کام سے گیا تھا؟ کیا وہاں پہ منشیات لینے کے لیے گیا تھا؟ کیا وہاں پہ رشوت لینے کے لیے گیا تھا؟ کس مقصد کے لیے گیا تھا؟ ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے گیا تھا جو 2 گروپ آپس میں فائرنگ کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس وقت شہید نہ ہوتا تو وہاں پہ 8-10 قتل لازمی تھے. اور فیصل ہانج صاحب فرما یہ رہے ہیں کہ بھی پولیس والا کبھی شہید نہیں ہو سکتا. ایک بات یاد رکھیے گا، نیت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، اور طارق عزیز کی نیت وہاں پہ غلط نہیں تھی. طارق عزیز ہمارا بھائی ہے اور وہ شہید ہوا. میں نے بہت سے چینلز پہ فیصل ہانج کے بچوں کی تصویریں دیکھی. مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کسی بھی چینل پہ طارق عزیز کے بچوں کی تصویریں نہیں دیکھی. آپ جانتے ہیں طارق عزیز کی 3 بچیاں اور 1 بیٹا تھا، اور سب سے بڑا بیٹا ہے جو کہ 8-9 سال کا ہے. باقی 3 اس کی بچیاں جو ہیں وہ بالکل چھوٹی سی ہیں. کیا ان کے سر سے باپ کا سایہ نہیں چھینا گیا؟ کیا اس کا کسی کو دکھ نہیں ہے کہ اگر طارق عزیز شہید ہوا ہے تو اس عوام کے لیے شہید ہوا ہے؟ اگر طارق عزیز شہید ہوا ہے تو اس ملک کے لیے شہید ہوا ہے. اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا آگے کوئی اور جوان شہید ہو. میری تمام صحافیوں سے، تمام یوٹیوب چینل والوں سے، تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ پلیز مقصد کو دیکھیں. کون بندہ کس مقصد کے لیے جو ہے وہ، ہاں اگر وہ کہتے ہیں جی بڑا رحم دل تھا، بڑا وہ نیک تھا، ایک بات یاد رکھیے گا، حرام کی کمائی، منشیات فروشی کی کمائی سے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہے. اگر آپ کسی کے پاس سے 50,000 چوری کر لیتے ہیں اور 20 میں سے 40,000 جو ہے وہ صدقہ دے دیتے ہیں، کیا آپ نیک انسان بن جاتے ہیں؟ نہیں، آپ پوری نوجوان نسل کے مجرم ہیں. آپ وہاں پہ منشیات فروشی کر رہے تھے، اور ماں جی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ منشیات چھوڑنا چاہتا تھا. ماں جی آپ میری ماں کی جگہ پہ ہیں، بڑا احترام کرتی ہوں میں آپ کا. آپ کے سارے بچے بہت اچھے تھے، لیکن ایک قصور آپ کا بھی ہے. جب آپ کا بیٹا 18 19 یا 15 16 سال کی عمر پہ منشیات پینے پہ لگا، اس وقت آپ ماں تھی، آپ اس کو روک سکتی تھی. اگر آپ اس وقت اکیلی آپ ماں
उनको रोकती तो आज हजारों जवान जो है वो मंशियात फरोशी से बच जाते और फैसल हंज जो है वो कत्ल ना होता। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद।